یہ ویڈیو وائرل ہوئی واک کے اوپر تو اس میں بہت سارے کمنٹس آئے کہ آپ نے یہ تو اس میں بتایا ہی نہیں کہ کھانے کے بعد واک کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو جناب میں آج آپ کو بتاتا ہوں. ہاں، زمانہ قدیم میں جب کہ یہ شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض، موٹاپا اور بد ہضمی کے یہ عام پرابلم گھر گھر نہیں ہوا کرتے تھے، تو تب وہ آئیڈیل یہی تھا کہ الگ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، لمبی واک کریں، ورزش کریں، کو کھیلیں کودیں، ناشتہ کریں، کام پہ چلے جائیں، دوپہر کو کھانا کھائیں، کیلولا کریں تھوڑا، شام کو ذرا چلیں پھریں، کام شام کریں، ملے لوگوں سے، سوشل گیدرنگ کریں اور رات کو جلدی کھانا کھائیں اور سو جائیں. آئیڈیل یہی تھا. اب بھی یہی ہے، لیکن وقت بدل گیا، لوگوں کے پاس صبح اٹھنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں اور سب کچھ چینج ہو گیا. تو جو ورزش اور واک تھی وہ شام کو چلی گئی. اب اس کے بعد پھر یہ مزید آیا کہ لوگوں میں بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، ہر گھر بڑے پڑے ہیں، اتنی زیادہ بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپے اور بد ہضمی کے یہ مسائل ہیں کہ اس کے لیے کیا کریں. تو سائنٹسٹوں نے پھر لمبی چوڑی ریسرچ کی. یہ سارے ریسرچ پیپر، ان کے لنکس میں نے کچھ آپ کو اس ڈسکرپشن میں دیے، وہ پڑھ لیجئے گا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خاص طور پہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کی شوگر مینجمنٹ، جن کا بلڈ پریشر ہے ان کا بلڈ پریشر بہت نارمل ہو جاتا ہے، جن کے ہارٹ برن اور معدے کے اور بد ہضمی کے مسائل ہیں ان کی ڈائجیشن بہتر ہو جاتی ہے، اور دل کے امراض بھی کم ہوتے ہیں. اگر ہر کھانے کے بعد دن میں 3 دفعہ کھانے کے فوراً بعد 10 منٹ چہل قدمی کی جائے، 10 منٹ چہل قدمی، تیز واک یا ورزش نہیں، چہل قدمی. ورزش اب بھی صبح ناشتے سے پہلے آپ نے کرنی ہے یا رات کے کھانے سے پہلے کرنی ہے، لیکن ان تینوں کھانوں کے بعد چہل قدمی ضرور کر لیں. اور اس میں خواتین میں بھی، مردوں میں بھی اور مریضوں میں بھی اور ایون صحت مند لوگوں میں بھی دیکھا کہ اگر وہ یہ پریکٹس کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک ٹائم اچھی لمبی واک کے علاوہ ہر کھانے کے بعد صرف 10 منٹ چہل قدمی ضرور کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے.